تو میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ایک تو تم لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہو، اور دوسرا میری سنت کی اتباع کرتے ہو۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے سفر پر گیا، اس کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے خطبات میں لکھا، اور ڈھابیل میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے مواعظ محمود المواعظ کے اندر یہ اس بات کو لکھا جو انڈیا سے شائع ہوئی ہے۔ فرمایا کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے سفر پر یا عمرے کے سفر پر گئے، جب روضہ اقدس پہ حاضری ہوتی تو حضرت دل میں یہ چاہت لے کے آتے کہ جیسے لوگ جالیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، تو میں بھی ایسے ہی لپٹوں اور میں بھی قریب ہو کے سلام پیش کروں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر۔ لیکن دور سے تو نیت لے کے آتا، آگے میری ہمت نہ پڑتی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی عمرے کا سفر نصیب فرمایا۔ آپ کو بتانے کی غرض سے بس یہ بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں کندھوں سے اٹھاتا تھا پکڑ کے، اتنے ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں روضہ اقدس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواعظہ شریف کے سامنے کیسے حاضر ہوں۔ میں نے اپنے حضرت جی امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بھی اللہ نے مجھے یہ معیت عطا فرمائی، ان کی صحبت میں روضہ اقدس پہ حاضری، بالکل میں حضرت کے ساتھ تھا۔ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ حضرت کا جسم ایسے کپ کپی تاری تھی اور رو رہے تھے، جسم پورا کانپ رہا تھا، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرے بھائی دوستو، جس کے دل میں جتنا بڑا ادب ہوتا ہے پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو خیر، حضرت مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جب آخری دن تھا میرے دل میں آیا کہ شفیع تم بھی عجیب بندے ہو، اب تو آخری دن ہے، تم روزانہ ستون کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کر کے چلے جاتے ہو، تو اب قریب نہیں ہوئے، اتنے دن ہو گئے، در یار تک پہنچ کر دل یار تک نہ پہنچے، در یار تک پہنچ کر دل یار تک نہ پہنچے۔ فرمایا کہ تم بھی، میں نے کہا شفیع تم بھی عجیب آدمی ہو، تو اتنے دن یہاں رہے بھی صحیح، لیکن روضہ اقدس پہ جو ہے آپ سن کے مواعظ شریف جالیوں کے قریب ہو کر سلام نہ کیا، بس سامنے سے سلام کر کے چلے جاتے رہے۔ فرمایا جس وقت مجھے یہ خیال آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ شفیع جو ہماری سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ہم سے اگرچہ دور بھی کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے قریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور جو ہماری سنت کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں ظاہری طور پر وہ ہمارے قریب ہی کیوں نہ ہو تو وہ ہم سے دور ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرط دوسری بات تمہارے اندر یہ ہے کہ تم میری سنت سے محبت کرتے ہو، اور تیسری بات تمہارے اندر یہ ہے کہ تم صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ تمہارے دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہے، دونوں ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں، اور اہل بیت کو تو ڈبل شرف حاصل ہے، وہ صحابی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا کام کیا، تو ہمیں بھی اس بات کا لحاظ اور پاس کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جن اکابرین کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، علماء دیوبند کے ساتھ، ان کے ہاں تو یہ خاص وصف ہے، وہ دونوں چیزوں سے منور ہیں اور ان کے دلوں میں یہ محبت ہے، وہ آگے یہی چیز منتقل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری یہ چیز ہے تمہارے اندر کہ تمہارے دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تم اللہ والوں کی عزت کرتے ہو، تم اللہ والوں کا اکرام کرتے ہو۔ ان 4 باتوں کی وجہ سے روئے زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب میں اللہ نے تجھے مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو، 4 باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا۔ ہمارے اکابرین نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا،
بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت کا آخری وقت ہے بالکل، ویسے بھی نحیف کمزور جسم تھا، امت کے لیے رونا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ امت کے لیے سال ہر سال روئے۔ ان کی ایک تڑپ تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے تبلیغ کا کام پھیلا۔ کچھ چیزیں کال ہوتی ہیں، کچھ حال ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں کی تعلیم بھی یہ ہے، کال سے زیادہ حال کو اپناؤ۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر کوئی بیان نہیں فرمایا، لیکن کوئی بیٹھتا اس کے دل کی حالت فوراً بدل جایا کرتی تھی۔ تو خیر، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، حضرت چارپائی پر ہیں کیونکہ بات نہیں کر سکتے۔ جب کوئی بات فرمانی ہوتی ہے تو اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، زبان سے بھی کوئی زبان سے بات نہیں کر سکتے، جسم بالکل ساکت ہے۔ تو حضرت نے ایسے اپنی آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ فرمایا، تو جتنے احباب بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ موزے اتارو۔ حضرت نے موزے پہنے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، تو ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے دائیں پاؤں سے موزہ اتارنے لگے۔ حضرت نے اپنا پاؤں سمیٹ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے اپنی آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک صاحب آگے بڑھے، باہمی مشورہ کیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ پاؤں سے موزہ اتارو۔ تو ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے پاؤں سے موزہ اتارنے لگے۔ حضرت نے اپنا پاؤں پھر سمیٹ لیا۔ سب پریشان کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اتنے میں حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بیٹے تشریف لاتے ہیں، تو سب نے عرض کیا کہ حضرت آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ موزہ اتارو۔ جب ہم موزہ اتارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت فرما تو یہی رہے ہیں کہ موزہ اتارو، لیکن تم موزہ اتارتے ہوئے سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں سے پہنا جاتا ہے، پھر بائیں سے، اور اتارتے ہوئے پہلے بائیں سے اتارا جاتا ہے اور پھر دائیں سے اتارا جاتا ہے۔ تم سنت کے خلاف اتار رہے ہو، دائیں پاؤں سے اتارتے ہو، تو اس لیے حضرت پاؤں سمیٹ لیتے ہیں۔ پھر حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، پہلے انہوں نے بائیں پاؤں سے موزہ اتارا، پھر دائیں سے اتارا۔ چند لمحوں کے بعد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ عین آخری وقت بھی یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، بندے کی زبان پر آخری وقت وہی چیز آیا کرتی ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ وقال حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، زبان کی مثال چمچ کی سی ہے اور دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے۔ چمچ ہمیشہ وہی چیز نکالتا ہے جو دل کے اندر ہوا، جو ہے ہنڈیا کے اندر ہوا کرتی ہے، اور زبان ہمیشہ زبان پہ وہی بات آیا کرتی ہے جو بندے کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اور بالخصوص آخری وقت تو میرے بھائی دوستو، ہمارے اکابرین اتنا سنت کا اہتمام فرماتے تھے۔ میرے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ سالہ سال ایسے چلتے رہے کہ میری چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے۔ پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، اور یہ محبت رسول خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی شدت نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 3 کام کیے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تو جس نے حلال غذا کھائی، دوسرا جس نے میری سنت پر عمل کیا، اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ آج زبان کا گناہ ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جیسے ہمارے مولانا سرفراز صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا، ہم دین کا کام کرنے والے اس چیز کو نہیں سوچتے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں۔ بعض دفعہ تو ہم ایک دوسرے کے خلاف مسجد میں بیٹھ کے بھی باتیں کرتے ہیں، عام لوگوں کی تو بات ایک طرف رہی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر جو آدمی ہوگا کل آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی۔ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوگا کل آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، تقویٰ کیا ہے کہ ہم ایسی بچنے کی کوشش کریں جہاں غیبت ہو رہی ہو۔ آج تو کہتے ہیں نا گپ شپ، کہتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں، گپ شپ نہیں ہو رہی ہوتی، غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں نے بہانہ کر لیا، بہانہ نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں جی ہمیں جلال آ گیا، جلال نہیں ہوتا، غصہ ہوتا ہے۔ اس کو ان گناہوں کی نحوست ہی شیطان نے اور نفس نے ہمارے دلوں سے ظاہری طور پر ختم کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں کہا کہ وہ جو چھوٹے قد والی، اور ساتھ ہی ہاتھ کا اشارہ بھی کیا کہ اتنے کے قد والی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ اتنے جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر ان کلمات کا وجود ہوتا تو پورے سمندر کے پانی کے اندر اگر ان کو ڈال دیا جاتا تو پورے سمندر کے پانی کو بدبودار کرنے کے لیے تیرے یہ جملے کافی تھے۔ ایک دفعہ آپ سن تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام سے عرض کیا کہ فرمایا کہ دیکھتے ہو یہاں بدبو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو تو آ رہی ہے۔ فرمایا یہ کسی نے کسی کی غیبت کی ہے جس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے۔ آج تو ہماری یہ کبیرہ گناہ ہے، جب تک ہم اس کے بارے میں معافی نہیں مانگیں گے تو ہماری معافی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی تو ربیع الاول میں ہوا، 12 ربیع الاول پر تو سبھی متفق ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اس سے پہلے جو آپ کے مرض الوفات کے ایام تھے جس میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نمازیں پڑھاؤ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سر کی تکلیف کی شدت ہوتی تھی۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی تو آپ کے سر میں شدید تکلیف ہوتی تھی، اور یہ اثر تھا زہر کا جو آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور جادو کا اثر تھا جو آپ پر جادو ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سر میں شدید درد تھی، اور ایک آپ نے ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، جہاں نصارانے صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ صحابہ کرام جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ رئیس مکہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، لیکن جو آپ سے ان کے دیوانے صحابہ کرام آپ کی تعظیم کرتے ہیں، کسی بادشاہ کے جو متاحت اس کی عزت اور تعظیم نہیں کرتے۔ آپ سب جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام ایسے دوڑتے تھے جیسے ان کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، اور آپ کے وضو کے پانی کو قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر جسم پر مل لیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب پھینکتے صحابہ کرام ان کو نیچے نہ گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہتھیلیوں پہ اٹھا کے اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حجامہ کروایا، آپ نے صحابی کو فرمایا کہ اس خون کو جو ہے دور گرا دو، تو اس نے جا کر اس خون کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کہاں گرایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بہت اچھی جگہ گرا لیا، محفوظ کر لیا۔ کہا کہ کہاں؟ کہا میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا جس جسم کے اندر میرا خون داخل ہو گیا وہ جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو اس پر تو بڑے بڑے واقعات ہیں،
کہ اتنی تعظیم کے ساتھ کہ ان کی جو ہے ترچھی نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے تھے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک کے آخری سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری تقریر فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری تقریر کے آخری الفاظ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آخری تقریر کتنی اہم تقریر ہوگی، وہ آخری بیان کتنا اہم ہوگا، وہ آخری واز کتنا اہم ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آخری تقریر اور آخری بیان اور آخری واز کے آخری الفاظ کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کے کانوں سے سن کر اس کو دل میں جگہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وقول حکیم الامت حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں کوئی میرے اپنے اندر چیز کمی محسوس کرتا ہوں تو میں اس کو بیان کرتا ہوں، آنے والوں کی طلب کی وجہ سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عاجز اسی نیت سے صرف اور صرف بیان میں یہ بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک کی آخری سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیان آخری تقریر فرمائی، اور اس کے آخری الفاظ تھے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، تم میرے بعد آؤ گے، اب تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اب تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اب وہی ملاقات ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو ان لوگوں کی میرے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات نہیں ہوگی جو اپنی زبان اور ہاتھ کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ آج ہم دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، گھنٹوں غیبتیں کرتے ہیں، اس بات پہ بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے بعد آؤ گے، اب تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور یاد رکھو ان لوگوں سے حوض کوثر پر میری ملاقات نہیں ہوگی جو اپنی زبان اور ہاتھ کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر ہم ملاقات کا اللہ ہمیں شرف عطا فرما دے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آج سے ہی ہم جو ہے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے 3 کام کیے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون کون سے؟ ایک تو جس نے حلال غذا کھائی، اور دوسرا جس نے میری سنت پر عمل کیا، اور تیسرا جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ تو مجھے فرمایا گیا ہے کہ 7:45 بجے تک، تو انشاءاللہ جیسے فرمایا گیا انشاءاللہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ عرض کرنے لگے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نصیحت فرمائیے، اور وہ نصیحت زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، بس مختصر سی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد استاد کو کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، مرید بھی اپنے پیر کو کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نصیحت فرما دیجئے، اور وہ نصیحت زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، بس مختصر سی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائیں؟ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا۔ تو میرے بھائی دوستو، دنیا داری یہ نہیں ہے کہ مال پیسہ، اس کو دنیا داری نہیں کہتے۔ دنیا داری اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ان کاموں میں لگ کر نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دے، یا اس کی وجہ سے ہم تکبیر اولیٰ چھوڑ دیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی واعظ فرماتے، آپ بیان فرماتے، آپ اپنی تقریر میں دو باتوں کو لازمی بیان فرماتے تھے۔ ایک تو موت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے، آپ کے بیان کا یہ لازمی حصہ تھا کہ آپ موت کا تذکرہ ضرور بیان میں فرماتے تھے۔ آج ہمیں موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا، مخلوق سے نظریں ہٹا کے خالق پر رکھو، بڑا جامع بات ہے۔ دنیا سے نظریں ہٹا کے آخرت پر رکھو، مال سے نظریں ہٹا کر نیک اعمال پہ رکھو۔ انشاءاللہ آج کے بعد نظریں کس پہ ہوں گی؟ خالق کی طرف ہوں گی، مخلوق پر نہیں ہوں گی، خالق کی طرف ہوں گی، اور دنیا پر نہیں ہوں گی، آخرت پہ ہوں گی۔ موت سے زیادہ کوئی بڑا واعظ نہیں ہے۔ مال پر نظریں نہیں ہوں گی، نیک اعمال پہ ہوں گی۔ صحابہ اکرام کی زندگی اس چیز سے بھری ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا، اور دوسرا آپ نے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس پر امید نہ لگانا، جو لوگوں کے پاس ہے اس پر امید نہ لگانا۔ ہماری نظریں کس پہ لگی رہیں؟ اللہ کے خزانوں پر لگے رہیں۔ اللہ کا غیر ہے یہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، کورس تو فقط الفاظ سکھاتے ہیں، انسان کو انسانی بناتے ہیں۔ اسی کے لیے تو اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ چیز ایسے نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ آرزویں خون ہوں یا کہ حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل ہے مجھے۔ اور یاد رکھنا، دو چیزیں ایسی ہیں جب بندے کے دل میں یہ آ جاتی ہیں تو اس کا نفس شریعت کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اتباع سنت اور دوسرا کثرت ذکر۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جب بندے کے دل میں آتی ہے، جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا نفس شریعت کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے، اس سے وہ رک جاتا ہے، تو اس لیے پھر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر امید نہ لگانا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ کسی پر امید لگا لیتا ہے میں اس کی امید کو کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ تو ہم اس چیز کو جب بھی ہم کسی پر نظر لگائیں گے نا، بھروسہ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا دوست تھا، ہمارا تعلق والا تھا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہوا، ہماری نظریں اللہ کی ذات سے ہٹ گئی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تو نہیں، آپ نے صحابی کو فرمایا جب اس نے کہا کہ نصیحت فرما دیجئے، ایک تو آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا، اور دوسرا جو لوگوں کے پاس ہے اس پر امید نہ لگانا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ترک کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالنا کہ کل تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس میں بھی پھر زبان کا آیا۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اب بھی ہیں، میرے بعد بھی آئیں گے، لیکن تھوڑے ہوں گے۔ یہ میں معذرت کے ساتھ یہ وہ جو میں نے پہلے حدیث سنائی ہے اس کا حصہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، جس بندے نے یہ 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تو حلال غذا کھائی، اور دوسرا جس نے ایک تو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا، اور دوسرا جو لوگوں کے پاس ہے اس پر امید نہ لگانا، اور تیسرا فرمایا کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالنا
کہ کل تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن و سنت کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یاد رکھنا، زندگی کے اندر ایسی مجالس جس میں دین سیکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھا جاتا ہے، وہ زندگی کی بہترین لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ انوارات کا ماحول ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے یادگار لمحات ہوتے ہیں، ان کی ہمیں اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن نہ بڑھاپا نہ میری جوانی، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن نہ بڑھاپا نہ میری جوانی، وہی چند ساتیں جو یاد دل پر میں گزری، وہی میری زندگانی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ چار باتیں بیان کی ہیں، تین کی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر چار باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لوگوں سے تمہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس کو دوبارہ بیان فرما دیں۔ تو چلو میں ان کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہو، اور دوسرا میری سنت پر عمل کرتے ہو، تیسرا تمہارے دل کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہے، اور چوتھا جو ہے تم اللہ والوں کی عزت کرتے ہو، اللہ والوں کی عزت کرتے ہو، ان کا اکرام کرتے ہو۔ ان چار باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا بھر کے جتنے بھی تمہارے ہم عصر علماء صلحاء ہیں، اللہ نے ان میں سب سے زیادہ تمہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد اللہ میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔